اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملوں کا رہنما۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم سلطان طریقت گنج حقیقت برہان شریعت حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ برصغیر پاک و ہند کے وہ آفتاب جہاں تاب ہیں، جن کے فیض نور سے طریقے دل منور ہوتے ہیں، اور جن سے لاہور شہر آباد ہے، اور جن کی روحانیت کی خوشبو صدیوں سے اس خطے میں عطر کی طرح مہک رہی ہے۔ آج ہم داتا صاحب کے بارے میں ویڈیو میں بیان کرنے والے ہیں۔ آپ کا نسب نامی شجرہ طیبہ کی طرح بلند ہے، آپ کا تعلق سدات حسنی سے ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت سیدنا زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امام عالی مقام حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے باؤ اجداد کا اصل وطن غزنی تھا۔ آپ کے دادا کا اسم گرامی حضرت علی اور والد ماجد کا نام حضرت عثمان تھا، اور آپ کی ولادت باسعادت غزنی کے اندر ہوئی، اور آپ کا نام مبارک علی رکھا گیا۔ بہت سے عام لوگوں کے درمیان یہ غلط فہمی ہے کہ حجویری آپ کا وہ لقب ہے جو کسی بڑے شہر یا قصبے کی نسبت سے ہے، جبکہ طریق کے حقائق اس کے برعکس ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ غزنی شہر کے اندر حجویر نام کا ایک انتہائی معروف محلہ آباد تھا، اور اس سلسلے کی نسبت سے آپ کو علی حجویری کہا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، جبکہ آپ کو جس نام اور لقب سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ شہرت ملی وہ داتا گنج بخش کا مبارک لقب ہے۔ آپ کو یہ عظیم الشان لقب کس طرح ملا؟ اس واقعے کے پیچھے ایک بڑا ہی خوبصورت اور ایمان فروز واقعہ جڑا ہے۔ جب سلسلہ چشتیہ کے بانی خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے لاہور کی سرزمین قدم مبارک فرمایا، اور وہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری کے لیے حاضر ہوئے، تو وہاں مراقبہ کی حالت میں آپ کے قلب اطہر پر ایسے انکشاف ہوئے کہ آپ کی زبان فیض ترجمان سے بے ساختہ یہ تاریخی اور زبردست اشعار جاری ہو گئے۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملاں کا رہنما۔ بس اسی روز سے یہ مبارک لقب یعنی داتا گنج بخش طریق کا حصہ بن گیا، اور آپ دنیا بھر میں اسی نام سے پہچانے جانے لگے۔ آپ کا فیض عام کسی قبیلے یا علاقے تک محدود نہیں تھا، بلکہ جو بھی عقیدت کے ساتھ آپ کے در پر آتا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی زندگی میں علوم ظاہری کی تمام منازل بڑی کامیابی کے ساتھ طے کی۔ آپ نے تفسیر، حدیث اور فقہ اور دیگر اسلامی امور میں کمال حاصل کیا۔ ظاہری علوم کی تحصیل سے فراغت کے بعد آپ کا باطن بیدار ہوا۔ آپ علوم باطنی اور تصوف کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل بن حسنی ختلی رحمت اللہ علیہ تھے، جو سلسلہ جنیدیہ کے انتہائی جلیل القدر بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کا دامن تربیت تھامنے کے بعد حضرت داتا صاحب نے روحانی منازل طے کرنا شروع کی۔ مرشد کے حکم اور فیض کی جستجو میں آپ نے خراسان اور آذربائیجان سمیت کئی دور دراز کے علاقوں کے طویل سفر کیے۔ ان اسفار کے دوران آپ سینکڑوں درویشوں، صوفیہ اور برگزیدہ ہستیوں سے ملے۔ آپ نے جن ہستیوں سے روحانی فیض حاصل کیا، ان میں حضرت ابو القاسم کرگانی، حضرت ابو السعید ابو الخیر، حضرت ابو القاسم کشمیری رحمت اللہ علیہ کے اسم گرامی سر فہرست ہیں۔ آپ نے جگہ جگہ جا کر باطل نظریات کو رد کیا، حق کی تبلیغ کی اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھا رستہ دکھایا۔ جب آپ کی روحانی تربیت کی منزلیں مکمل ہو گئیں تو مرشد کے حکم سے آپ نے ہندوستان کا رخ کیا۔ اس تاریخی سفر کے پیچھے ایک بڑا دل نشین واقعہ ہے۔ ایک رات آپ نے اپنے پیر روشن ضمیر کو خواب میں دیکھا۔ مرشد نے آپ سے فرمایا، علی، آپ کو لاہور کا قطب مقرر کر دیا گیا ہے، سارا لاہور اب آپ کے سپرد ہے، لہذا آپ فوراً لاہور روانہ ہو جائیں۔ آپ نے ادب کے ساتھ خواب میں ہی عرض کیا، حضور،
لاہور میں تو پہلے سے ہی حضرت حسن زنجانی رحمت اللہ علیہ موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں میرا وہاں جانا اور اس منصب پر فائز ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ مرشد نے شفقت اور جلال امیزہ لہجے میں جواب دیا، اس معاملے میں بحث و مباحثہ کی کوئی ضرورت نہیں، اب ذرا سی بھی دیر نہ کیجیے اور فوراً روانہ ہو جائیے۔ مرشد کا حکم پاتے ہی آپ نے بغیر کسی تاخیر کیے لاہور کا سفر شروع کر دیا۔ جب آپ طویل سفر کرنے کے بعد لاہور پہنچے تو رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے آپ نے ادب اور احتیاط کا تقاضا یہی سمجھا کہ شہر کے باہر ہی قیام کیا جائے۔ اگلی صبح جب آپ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ شہر کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم جنازہ اٹھائے جا رہا ہے۔ آپ نے قریب جا کر دریافت کیا کہ یہ جنازہ کس کا ہے تو معلوم ہوا کہ لاہور کے بزرگ حضرت شیخ حسن زنجانی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ ہے، جن کا اس رات انتقال ہو چکا تھا۔ اس وقت حضرت داتا صاحب پر یہ حقیقت کھلی کہ آپ کے پیر مرشد کے فرمان اور حکم میں کیا عظیم حکمت اور مسلط پوشیدہ تھی۔ آپ نے لاہور میں مسکل سکونت اختیار فرما لی۔ آپ نے یہاں ڈیرے لگائے، لوگوں کو قرآن و سنت کا درس دینا شروع کیا اور رشد و ہدایت کا ایسا چراغ جلایا جو آج تک روشن ہے۔ آخرکار سن 465 ہجری، بعض روایت کے مطابق 456 ہجری میں آپ اس دار فانی کو خیر آباد کہہ کر اپنے حقیقی معبود سے جا ملے۔ آپ کا مزار پر نور لاہور میں مرج خلائق اور برکات کا ایسا چشمہ ہے جہاں روزانہ ہزاروں لوگ سکون قلب کی تلاش میں آتے ہیں۔ یہ واقعہ تاریخ تصوف اور تذکرہ اولیاء پاکستان میں درج ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے دور میں لاہور کے قریب ایک جادوگر اور جوگی کا بڑا اثر و رسوخ تھا جس کا نام رائے راجو جوگی تھا۔ لوگ اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ایک غریب عورت سر پر دودھ کا بھرا ہوا مٹکا اٹھائے کہیں جا رہی تھی۔ حضرت داتا صاحب نے اس عورت کو آواز دی اور فرمایا کہ یہ دودھ ہمیں دے دو اور اس کی قیمت ہم سے لے لو۔ عورت نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور میں یہ دودھ آپ کو نہیں دے سکتی، میں مجبور ہوں کیونکہ یہ سارا دودھ ہمیں زبردستی رائے راجو جوگی کو دینا پڑتا ہے۔ اگر ہم اسے یہ دودھ نہ دیں تو اس کے جادو اور اثر سے ہماری گائیں دودھ دینا بند کر دیتی ہیں اور ان کے تھنوں سے خون نکلنے لگتا ہے اور ہمارے جانور مر جاتے ہیں۔ یہ سن کر داتا صاحب مسکرائے اور نہایت پر اعتماد لہجے میں بولے، تم بے فکر ہو کر یہ دودھ ہمارے حوالے کر دو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہاری گائیں اس سے بھی کہیں زیادہ دودھ دیں گی اور تمہارے جانوروں پر جوگی کے کسی جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ عورت نے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے دودھ کا مٹکا تھما دیا۔ آپ نے اس دودھ میں سے تھوڑا سا نوش فرمایا اور باقی بچا ہوا دودھ دریا میں بہا دیا۔ وہ عورت جب شام کو گھر پہنچی، اس نے اپنے جانوروں کا دودھ نکالا تو وہ حیران رہ گئی۔ جانوروں نے اس قدر کثرت سے دودھ دیا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے، مگر دودھ کا سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ معجزہ جنگل کی آگ کی طرح اطراف کے تمام دیہات میں پھیل گیا۔ دور دراز سے لوگ اپنے برتن اور جانوروں کا دودھ لے کر داتا صاحب کے پاس آنے لگے۔ آپ کا یہ معمول بن گیا کہ آپ لوگوں کے مٹکوں سے تھوڑا سا دودھ پی کر باقی دریا میں ڈال دیتے اور جب وہ لوگ گھر جا کر جانور دھوتے تو انہیں حسابوں اور برکات والا دودھ ملتا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد اب کسی دودھ والے نے رائے راجو جوگی کی طرف جانا چھوڑ دیا۔ جب جوگی کو اس بات کا علم ہوا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ غصے سے تپتا ہوا سیدھا حضرت داتا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور تنزن بولا، میرا دودھ کا سارا بزنس اور اثر و رسوخ تم نے ختم کر دیا ہے، اب میں تمہارا کون سا کمال دیکھنے آیا ہوں، جلدی سے کوئی کرامت دکھاؤ۔ حضرت داتا صاحب نے انتہائی سکون سے جواب دیا، میاں میں کوئی جادوگر یا شعبدہ باز نہیں ہوں کہ تمہیں اپنے کرتب دکھاؤں۔
میں تو اللہ کا ایک عاجز اور مجذوب بندہ ہوں۔ ہاں اگر تمہارے اندر کوئی طاقت یا کمال ہے تو تم ہی کچھ کر کے دکھاؤ۔ رائے راجو جوگی نے اپنی سالہ سال کی سخت ریاضتوں اور مجاہدوں کا زور لگایا اور ہوا میں بلند ہو کر اڑنے لگا۔ جب وہ فضا میں غرور سے اڑ رہا تھا تو حضرت داتا صاحب نے اپنی نلیل مبارک جوتی اٹھائی اور اس کی طرف اچھال دی، اور وہ جوتیاں خود بخود تیزی سے اس کے سر اور جسم پر برسنے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہڑبڑا کر زمین پر گر گیا۔ جب باطل کا سارا غرور خاک میں مل گیا اور حق کی طاقت آشکار ہوئی تو اس جوگی کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ توبہ کرتا ہوا داتا صاحب کے قدموں میں گر پڑا، دل کی گہرائیوں سے اسلام قبول کیا اور آپ کے دستے حق پر بیعت ہو گیا۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ یہی رائے راجو جوگی بعد میں توبہ استغفار اور صحبت اولیاء کی برکت سے حضرت شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ کے نام سے دنیا میں مشہور ہوا۔ لاہور میں مستقل قیام اور تبلیغ کے دوران حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے ایک شاندار مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا۔ جب مسجد کی دیواریں اونچی ہوئیں اور محراب بنائی گئی تو اس کے دور کے کچھ ظاہری علماء اور ناقدین نے اعتراض اٹھا دیا کہ اس مسجد کا رخ درست سمت میں نہیں، یعنی قبلہ روح ٹھیک نہیں، اور اس کی محراب جنوب کی طرف جھکی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت داتا صاحب نے کسی سے بیعت کرنے یا طویل صفائیاں دینے کی بجائے مکمل خاموشی اختیار کی اور اللہ کے نام پر چپ چاپ تعمیر کا کام جاری رکھا۔ جب مسجد مکمل تعمیر ہو گئی اور وہ عبادت کے لیے تیار ہو گئی تو آپ نے شہر کے تمام علماء، مشائخ اور امات الناس کو باقاعدہ مسجد میں مدعو کیا۔ آپ خود امامت کے لیے آگے اور آپ کی اقتداء میں سب نے باجماعت نماز ادا کی۔ نماز سلام پھیرنے کے بعد جب لوگ فارغ ہوئے تو آپ نے حاضرین مجلس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، حضرات ذرا ادھر تشریف لائیں اور غور سے دیکھیں کہ اس وقت کعبہ کی سمت واقع ہے۔ آپ نے جیسے ہی توجہ فرمائی، اللہ کے حکم سے نگاہوں کے تمام پردے اور حاجات اٹھ گئے۔ حاضرین نے اپنی آنکھوں سے براہ راست دیکھ لیا کہ خانہ کعبہ بالکل اس کے سامنے جلوہ گر ہے اور مسجد کی سمت 100% بالکل درست اور قبلہ روح ہے۔ یہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے اور سب نے اعتراض کیا کہ اولیاء اللہ کی نظر ظاہری آنکھوں سے بہت آگے کی ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی اس بات کا عملی نمونہ ہے کہ کس طرح علم، تقوی، عاجزی اور خدمت خلق کے ذریعے انسان زمانے کا امام بن سکتا ہے۔ آپ کا دربار آج بھی لاہور کی روح اور اس خطے کا سب سے بڑا روحانی مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مبارک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔